محقق اسلام، مناظر اسلام، وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت علامہ مولانا محمد عبد الحمید توسوی، شہزادہ تحریک تنظیم اہل سنت پاکستان، آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ سب حضرات ذوق سے، محبت سے، عقیدت سے درود پاک اونچی آواز سے پڑھیں ماشاءاللہ۔ حضرت کو پتہ چلے کہ سب حضرات خوش ہیں اور بیدار ہیں اور سننے کے لیے آئے ہیں۔ اونچی آواز سے، محبت سے، ذوق سے۔ اللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة تکون للنجاة وسیلہ ولعلو الدرجات کفیلا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على سكرات الموت۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو بذكر الله۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مسجد قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ایک زمانہ وہ تھا جب اللہ نے میری اور آپ کی روحوں کو پیدا فرمایا، انہیں عالم ارواح میں رکھا، پھر جب اللہ کو منظور ہوا تو اللہ نے ان روحوں کے لیے جسموں کو پیدا فرمایا اور روحوں کو جسم میں ڈال کر اسے دنیا میں بھیجا۔ اسے عالم دنیا کہتے ہیں۔ جب کسی آدمی کی زندگی پوری ہو جاتی ہے تو اسے موت آتی ہے، ملک الموت اس کی جان نکال لیتے ہیں، لوگ اس کا جنازہ پڑھ کے اسے قبر میں دفن کر دیتے ہیں۔ مرنے کے بعد انسان جہاں منتقل ہوتا ہے اس جہان کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ جلسہ شلسہ نہیں ہے، سبق پڑھنا ہے، ادھر مدرسہ ہے۔
جلسے بھی رسمی بن گئے ہیں، دین کا کام بھی رواج کی طرز پر ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد آدمی جہاں منتقل ہوتا ہے اس جہان کو کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ۔ برزخ کا معنی ہے پردہ۔ وہاں کے حالات پردے میں ہیں، وہاں کی باتیں ہمیں معلوم نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی کو اگر خدا نخواستہ قبر میں عذاب ہو تو کوئی آدمی اس عذاب کو دیکھ نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا۔ وہاں کے حالات اللہ نے چھپا کر رکھے ہیں۔ اس جہان کو کیا کہتے ہیں؟ جو آدمی قبر میں پڑا ہوا ہے یہ بھی برزخ میں ہے۔ جو آدمی درندے کے پیٹ میں چلا گیا وہ بھی برزخ میں ہے۔ جو آدمی دریا میں بہہ گیا اس کی بوٹیاں اور ہڈیاں الگ الگ ہو گئیں وہ بھی برزخ میں ہے۔ جس آدمی کو آگ میں جلا کر اس کی راکھ اڑا دی گئی وہ بھی برزخ میں ہے۔ خدا نے زمین کے اندر ایک کشش رکھی ہے، اس کشش کا نام ہے کشش ثقل۔ زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ انسان جانور کے پیٹ میں چلا جائے، سمندر میں چلا جائے، دریا میں چلا جائے، آگ میں جل جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، زمین میں دفن ہو جائے، ہوا میں لٹکا رہے، جہاں کہیں بھی اس کا ذرہ گرے گا زمین پر ہی گرے گا، آسمان کی طرف تو نہیں جائے گا، نیچے ہی آئے گا۔ اور جہاں نیچے آئے گا انسانی ذرہ جہاں بھی گرے گا وہی اس کی قبر ہے اور وہ برزخ میں ہے۔ موت سے لے کر قیامت کے دن تک یہ جتنا عرصہ ہے اللہ جانتا ہے کتنا عرصہ ہے، یہ جتنا وقت ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ تو بات سمجھ آئی؟ پھر جب قیامت قائم ہوگی اسے عالم حشر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پھر حساب کتاب ہوگا، رب کی عدالت ہوگی، نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ نامہ اعمال کو گنتی نہیں ہوگی، اس نے کتنے قرآن ختم کیے ہیں گنتی نہیں ہوگی۔ آپ تو گنتی کرتے ہیں نا، 5 قرآن مجید ختم کا ثواب مولوی صاحب کی ملک مولوی صاحب گھر لے جائے گا، آپ نے مولوی صاحب کو دے دیا وہ گھر لے جائے گا۔ 50,000 دفعہ آیت کریمہ گنتے ہیں نا آپ۔ قیامت کے دن اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، کتنے ختم کیے ہیں، کتنی تسبیحاں پڑھی ہیں۔ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، نماز تولی جائے گی، اور نماز میں، روزے میں، حج میں، جہاد میں، زکوٰۃ خیرات میں، تمام اعمال میں جو وزن پیدا ہوگا وہ وزن گنتی کے اعتبار سے نہیں ہوگا، وہ وزن اخلاص کی بنیاد پر ہوگا۔ نماز میں اخلاص کتنا ہے، روزے میں خلوص کتنا ہے، قرآن پاک پڑھا کس کے لیے پڑھا، تسبیح پڑھی کس لیے پڑھی، صدقہ خیرات کیا کیا غرض تھی اس کی، مال خرچ کیا اس کی غرض کیا ہے۔ جتنا قدر اس میں اخلاص ہوگا اتنا وہ عمل وزنی ہوگا، بھاری ہوگا۔
ساری کائنات سے، ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں سے ایک کلمہ لا الہ الا اللہ زیادہ وزنی ہے۔ پوری کائنات سے کلمہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ زیادہ وزنی، یہی ایک کلمہ زیادہ وزنی ہے۔ اس میں اتنی طاقت ہے کہ پوری دنیا اس کے سامنے ہیچ ہے۔ تو جو شخص میدان قیامت میں کامیاب ہو گیا، اس کے اچھے اعمال وزنی ہو گئے اور اس نے اللہ کو راضی کر لیا، تو وہ آدمی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ اور جو شخص جنت میں داخل ہو گیا، وہ شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ اس کا دکھ، تکلیف، بیماری، دنیا کی پریشانی، غربت، افلاس، ناکامی، نامرادی، شکست، تمام دنیا کی پریشانیاں ختم۔ اب جنت راحت کا جہان ہے، وہاں سکون ہی سکون ہے، آرام ہی آرام ہے، عیش ہی عیش ہے، سکون ہی سکون ہے۔ یہ دنیا تکلیف کی جگہ ہے اور راحت کی جگہ اللہ نے مومن کے لیے جنت بنائی ہے۔ جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہے، جنت میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور جو آدمی اپنی بدعمالی کی بنیاد پر یا اپنے برے عقیدے کی وجہ سے اس نے رب کو ناراض کیا، ایسے آدمی کو اللہ جہنم میں ڈالے گا، اور جو جہنم میں چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے تباہ اور برباد ہو گیا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے اللہ جس کو تو نے جہنم میں ڈال دیا وہ تو برباد ہو گیا۔ وما للظالمین من انصار، کوئی امداد کرنے والا نہیں ہوگا جو اسے جہنم سے نکالے اور جنت میں لے جائے۔ تو جلسہ اس غرض کے لیے ساتھیوں نے ترتیب دیا ہے کہ آپ حضرات دنیا کی محنت تھوڑی کریں یا اتنی محنت کریں جتنا ہم نے یہاں رہنا ہے، اور آخرت کی محنت اتنی کریں جتنا ہم نے وہاں رہنا ہے۔ آپ حضرات روزانہ دیکھ رہے ہیں لوگ مرتے ہیں، جا رہے ہیں، تو مرنے کے بعد جو آدمی آخرت میں چلا گیا ہے، کوئی آدمی وہاں سے واپس آیا ہے؟ ہمارے علاقے میں تو کوئی نہیں آیا، شاید آپ کے علاقے میں کوئی واپس آیا ہو۔ ایسا لمبا سفر ہے، وحشتناک راستہ ہے، ایسا انتقال ہے، جو جاتا ہے وہ واپس، اور آپ کو پتہ ہے جب آدمی دوسرے ملک جاتا ہے تو اس کے لیے پاسپورٹ بنوانا پڑتا ہے، ویزا لگوانا پڑتا ہے، ٹکٹ اوکے کرانی پڑتی ہے، خرچہ جمع کرنا پڑتا ہے۔ اس دنیا کو ہم نے چھوڑنا ہے، دوسرے جہان جانا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس خرچہ کوئی نہیں ہے۔ راستے کا خرچہ، سفر کا سامان ہم نے جمع نہیں کیا۔ اس فکر کے لیے یہ جلسہ کرایا ہے کہ آپ آخرت میں جانے سے پہلے اس کی پوری تیاری کریں۔ تیاری کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اب وہاں جانے کے لیے پیسوں کی ضرورت تو ہے نہیں، نہ کپڑوں کی ضرورت ہے، نہ جوتے کی ضرورت ہے، نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ سونے چاندی کی ضرورت ہے۔ وہاں جانے کے لیے صرف ضرورت ہے اعمال کی۔ پورا سال آپ اعمال کی محنت کریں، اور خصوصیت کے ساتھ یہ جو رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، یہ تو اعمال کو جمع کرنے کا موسم اور سیزن ہے۔ اس طرح تربیت ہوتی ہے نا، تربیت خاص حکومت کلاس چلاتی ہے، بھئی یہ فلانی ٹریننگ چل رہی ہے، تو رمضان شریف جو ہے یہ تربیت کا، ٹریننگ کرنے کا، اعمال جمع کرنے کا خاص موسم ہے۔ لیکن بدقسمتی ہماری، ہم اس کی تیاری بھی نہیں کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان سے پہلے رمضان کا انتظار فرماتے تھے۔ شعبان کا مہینہ چاند آپ دیکھتے تھے تاکہ رمضان کے چاند میں گڑبڑ نہ ہو جائے، اور شعبان میں آپ
رمضان کی تیاری کرتے تھے. وہ تیاری ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہوں گے. کرتے نہیں کرتے؟ نہیں کرتے؟ تیاری کرتے ہیں بھائی، کون تیاری نہیں کرتا؟ تیاری سبھی کرتے ہیں. تیاری سارے لوگ کرتے ہیں، پر تیاری میں فرق ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کام کاج سمٹا لیتے تھے بھئی رمضان میں کہیں نہ جانا پڑے، رمضان میں کوئی مشکل کام نہ کرنا پڑے، رمضان میں اور کوئی مصروفیت نہ ہو، زیادہ وقت نماز، تلاوت، ذکر، عبادت میں گزرے. ہم بھی تیاری کرتے ہیں. ہماری تیاری کیا ہوتی ہے؟ ہم بھی پیسے اکٹھے کرتے ہیں. رمضان شریف آ رہا ہے، ہمیں پتہ ہے رمضان آئے گا مہنگائی زیادہ ہو جائے گی، سودے پہلے خریدو بھائی. ہم کھانے پینے کا سامان جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں. آٹا، چینی، نمک، بیسن، پکوڑے کیسے بنانے. سارا سال پکوڑے نہیں کھاتے، رمضان میں زیادہ کھائیں گے. سموسے، مرد بھی عورتیں بھی دن رات لگے ہوئے. آپ رمضان شریف میں بازار نہیں جا سکتے، اتنا عورتوں کا رش ہوتا ہے کہ شریف آدمی کم از کم بازار نہیں جا سکتا. اور یہ ساری ہے آپ کی مہربانی. آپ جو ابھی ہنس رہے ہیں یہ مہربانی آپ کی ہے. بھئی بازار میں عورت کا کیا کام ہے؟ عورت عربی زبان کا لفظ ہے. عورت کا معنی کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے عورت کا کیا معنی ہے؟ عورت کو تو معنی ہی پردہ ہے. ہم نے اس کو بازار بھیج دیا، برقع شرقہ گھر رکھ دیا. پہلے کوئی دوپٹہ پہنتی تھی، دوپٹے بھی اتر گئے. اب آپ بتائیں جس کا پردہ بھی نہیں ہے، برقع بھی نہیں ہے، بلکہ دوپٹہ بھی نہیں ہے، یہ عورت ہے یا کوئی اور بلا ہے؟ آپ اپنا سامان خود خرید کے گھر میں دیں، عورتیں گھر سے کیوں باہر جائیں؟ لیکن رمضان میں دکاندار دکانیں سجا لیتے ہیں، ریٹ بھی بڑھا دیتے ہیں. جتنا کپڑا رمضان میں بکتا ہے پورے سال میں نہیں بکتا. جتنا بیسن رمضان میں بکتا ہے پورے سال میں نہیں بکتا. جتنا چاول رمضان میں بکتا ہے پورے سال میں نہیں بکتا. اس کی کیا وجہ آپ سوچیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیاری تو ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن تیاری کا رخ کوئی اور ہے. یہ کیسی تیاری ہے؟ پھر جو عورتیں ہیں وہ کھانا پکانے میں مصروف ہے سارا دن. بس صبح سو کر اٹھیں گی تو افطاری کی تیاری شروع ہو جائے گی. پکوڑے بن رہے ہیں، سموسے بن رہے ہیں، چٹنیاں بن رہی ہیں، مشورے ہو رہے ہیں آج کیا پکانا ہے. افطاری کے ٹائم نہ کسی کو دعا یاد رہتی ہے، نہ کسی کو احساس ہوتا ہے. بس وہ پکانے میں، کچھ لوگ کھانے میں مصروف ہیں. درزی ہیں وہ کپڑے سینے میں مصروف ہیں. دکاندار ہیں وہ جوتے بیچنے میں مصروف ہیں. یعنی پوری امت مسلمہ کا آپ حال دیکھیں کہ وہ رمضان شریف میں ان کا کیا کام ہے. دیکھیں آپ، یہ بڑی افسوسناک بات ہے. یہ چاہیے تو یہ تھا رمضان میں تلاوت زیادہ ہو، ذکر زیادہ ہو، درود شریف زیادہ پڑھیں. اس کا کوئی خیال نہیں کرتا. نوافل کا اہتمام زیادہ ہو، اس کا کوئی خیال نہیں کرتا. اس فکر کے لیے جلسہ کرایا ہے کہ ہم اپنے اوپر کنٹرول کریں، اپنے بیوی بچوں پر کنٹرول کریں اور ان کو سمجھائیں، ان کی تربیت کریں. یہ جو رمضان ہے یہ کھانے پینے کا موسم نہیں ہے، یہ عبادت کا موسم ہے. دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعا مانگنے والا کوئی نہیں ہے. نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہے، نفل پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے، فرض ادا کر رہے ہو.
بہت سارے لوگ ایسے ہیں روزہ رکھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، روزہ رکھتے ہیں لیکن نماز، اگر آپ کی یہ بات علم میں نہیں ہے تو میں آج آپ کے گوش گزار کر دوں کہ روزہ بھی فرض ہے اور نماز بھی فرض ہے، لیکن نماز روزے سے زیادہ فرض ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ نماز روزے سے، یہ روزہ رکھ کے ٹی وی لگا کے بیٹھ جائیں گے، چلو جی فلم دیکھتے ہیں، روزہ بھی رکھا ہوا ہے فلم بھی چل رہی ہے، یہ کیسے حالات ہیں بھائی؟ سوچیں ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ روزہ بھی رکھا ہوا ہے جھوٹ بھی بول رہے ہیں، روزہ بھی رکھا ہوا ہے غیبت بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھا ہوا ہے دکاندار دھوکہ بھی دے رہا ہے، خیانت بھی کر رہا ہے، ملاوٹ بھی کر رہا ہے پیسے کمانے کے چکر میں۔ اور بعض باتیں ایسی ہیں سن کر آدمی کو دکھ لگتا ہے۔ میں ایک دفعہ، کافی سال پرانی بات ہے، رمضان شریف میں میں عمرے پہ چلا گیا، وہاں حرم مکہ کے باہر باب مروہ کے پاس ساری دکانیں جو ہیں وہ نائیوں کی دکانیں، نائی ہیں سارے، وہ بال کاٹنے کے لیے بیٹھے ہیں لوگ، عمرہ کر کے جو نیچے آتے ہیں پھر بال کٹواتے ہیں۔ تو مجھے کسی نے کہا یہ ساری دکانیں جتنے یہ حجام ہیں یہ پاکستانی ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سیال کوٹ کے ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا بھئی سر کے بال کٹوانے کتنے پیسے؟ اس نے کہا 10 ریال۔ میں نے کہا یار رعایت کرو۔ اس نے کہا جی رعایت کیا کرنی ہے، ریالوں کے پیچھے تو میں آیا ہوں ادھر اور آپ رعایت کرواتے ہیں۔ تو وہاں ہم کھڑے تھے، اتنے میں اذان ہو گئی حرم کی۔ تو میں نے کہا بھئی یہ بال کاٹنے پہ تو ٹائم لگائے گا، چھوڑیں اس کو، حرم کی نماز چلی جائے گی، پہلے نماز پڑھتے ہیں۔ اس میں نے پاکستانی سیال کوٹ والے نائی سے کہا، میں نے کہا بھائی چلیں نماز پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے چھوڑیں بھائی، نماز کیا پڑھنی ہے اللہ کے بندے، یہ ریالوں کے پیچھے تو ہم ادھر آئے اور آپ کہتے ہیں چھوڑیں۔ حرم کے دروازے پر بیٹھا ہے، نماز نہیں پڑھتا، ہے مسلمان، ہے پاکستانی، آپ بتائیں ہماری کیا سوچ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آخری وقت میں بیمار ہو گئے اور آپ مرض الوفات میں تھے اور بار بار آپ کو تکلیف ہو جاتی تھی، تو صحابہ انتظار کرتے تھے کہ آپ تشریف لائیں، نماز پڑھائیں تو ہم نماز پڑھیں، جہاں نبی موجود ہو وہاں امامت تو کرا سکتا ہے، بولے۔ تو صحابہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ نماز۔ آپ نے پانی منگوایا، وضو فرمایا، غشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا، پھر صحابہ سے پوچھا نماز ہوئی ہے؟ یا رسول اللہ نماز تو نہیں ہوئی، آپ کی انتظار ہے، آپ کے حکم کے بغیر، آپ کی اجازت کے بغیر، آپ کی موجودگی میں نماز کون پڑھا سکتا ہے؟ پھر وضو فرمایا، پھر غشی طاری ہو گئی، پھر افاقہ ہوا، پوچھا نماز ہوئی ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی انتظار ہے، نماز تو نہیں ہوئی۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ تیسری مرتبہ جب آپ کو افاقہ ہوا اور آپ نے دیکھا کہ میری طبیعت بہت کمزور ہے اور میں نہیں جا سکتا نماز پڑھانے کے لیے، تو پھر آپ نے حکم دیا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، صدیق کو حکم دو میرے مصلی پر آئے، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت صدیق اکبر حکم کی تعمیل میں مصلی پر نماز پڑھانے لگے۔ آپ کی کچھ طبیعت سنبھل گئی تو آپ نے حضرت علی اور حضرت عباس کو بلایا، ان کے کندھوں پر ایسے ہاتھ رکھا، فرمایا مجھے مسجد میں لے جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے قدم مبارک مسجد نبوی کی زمین پر گھسٹ رہے تھے، آپ چل نہیں سکتے تھے، پھر بھی آ کر آپ نے نماز مسجد میں ادا فرمائی۔
جس نبی کے میں اور آپ امتی ہیں، ذرا اس نبی کا حال سنیں۔ حالانکہ آپ محبوب رب العالمین ہیں، معصوم ہیں، گناہ کا تصور نہیں ہے۔ اللہ نے نبی کو پیدا کیا، جنت کی مٹی سے پیدا کیا۔ نماز کی معافی ہوتی تو اس نبی کے لیے ہوتی۔ میرے پیغمبر آپ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بیماری ہے، نماز معاف ہو گئی، لیکن اس نبی پر نماز معاف بولتے نہیں ہیں۔ نماز معاف ہوئی ہے؟ بولیں۔ اور پھر جب آپ کا آخری دن آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وصیتیں فرمائیں، آخری دن ہے آپ کا، بیماری کے ایام ہیں، اس میں جو آپ نے 3-4 آخری وصیتیں فرمائیں، ان میں پہلی بات یہی فرمائی، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میرے صحابہ نماز کا خیال کرنا، میرے صحابہ نماز کا خیال کرنا، میرے صحابہ نماز کا خیال کرنا۔ نماز اتنی ضروری چیز ہے کہ پیغمبر نے آخری وقت بھی اس کی تاکید فرمائی، لیکن نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگوں، آج ہم سے نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، دنیا کے کاموں کے لیے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کی وجہ سے ہم نماز ضائع کر دیتے ہیں۔ میدان قیامت کے دن ایک آدمی اپنے باپ سے نماز مانگے گا، اللہ کی قسم ہے اس کو اپنا باپ بھی نماز نہیں دے گا، ایک نماز بھی کوئی نہیں دے گا، ایک نماز۔ باپ بیٹے کو نہیں دے گا، بیٹا باپ کو نہیں دے گا، ایک نماز اتنی قیمتی ہے۔ اور یہ تو مشہور فرمان ہے آپ کا، بخاری میں موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کی ایک عصر کی نماز قضا ہو گئی، جس آدمی کی ایک عصر کی نماز ضائع ہو گئی، فکأنما وطر اہلہ ومالہ، اس کا گھرانہ برباد ہو گیا، اس کا مال برباد ہو گیا، اس کی ساری زندگی تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ اگر چاہے گا اس کا گھر آباد ہو جائے گا، لیکن جو نماز قضا ہو گئی یہ قیامت تک ادا نہیں ہو سکتی۔ ایک نماز ایک، اور جس نے زندگی میں کبھی پڑھی نہیں ہے اس کا کیا بنے گا؟ کتنے مسلمان ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں پر نماز بولیں نماز نہیں پڑھتے، ان کے نزدیک نماز کا اہتمام ہی نہیں ہے، نماز ضرورت سے زائد چیز ہے۔ ایک حدیث میں دیکھ رہا تھا، یہ جو جانوروں میں کتا ہے نا، کتا یہ روزانہ ایک دعا پڑھتا ہے۔ کتا کیا پڑھتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میری طبیعت پر بڑا اثر، میں بڑا مشکل سے بول رہا ہوں، آپ توجہ سے بیٹھیں بس، پھر دعا کرتے ہیں۔ آج طبیعت پہلے سے میری خراب ہے اور آدھی آپ نے خود خراب کی ہے۔ کتا ایک روزانہ دعا پڑھتا ہے، کتا، حالانکہ ذوی العقول تو نہیں ہے، کتے کو خدا نے عقل تو نہیں دی، شعور ہے، شعور ہے، لیکن کتا روزانہ ایک دعا پڑھتا ہے، اللہ کے دربار میں عرض کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے یہ کتا بھی، الحمدللہ الذی خلقنی قلبا ولم یخلقنی تارک الصلاۃ، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے کتا بنایا، بے نماز انسان نہیں بنایا۔ میں کتا ہوں، لوگ میرے اوپر لعنتیں کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، گھروں سے نکال دیتے ہیں، یہ بات تو قابل برداشت ہے۔ اگر بے نماز انسان ہوتا جہنم کا عذاب میں کیسے برداشت کرتا؟ یہ کتا کہتا ہے جہنم کا عذاب اللہ حفاظ فرمائے، اللہ آپ کی اور میری حفاظ فرمائے، بہت بری چیز ہے جہنم کا عذاب۔ حضور علیہ السلام اپنی دعاؤں میں جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے عذاب سے پناہ عطا فرما۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا وما للظالمین من انصار، اے اللہ جس کو تو نے جہنم میں ڈال دیا وہ تو تباہ و برباد ہو گیا، وہ تو ذلیل و رسوا ہو گیا، وہ تو ہلاک ہو گیا۔ اے اللہ جسے تو جہنم میں ڈالے اسے جہنم سے نکالنے والا کوئی ہے جو نکال دے؟ تو دعا بھی کریں اور جہنم سے بچنے کا وظیفہ بھی پڑھیں، مانگے بھی صحیح، یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اور یہ رمضان تو بہترین موسم ہے، جہنم کے عذاب سے بچنے کا سامان رمضان میں بہترین انداز میں جمع کیا جا سکتا ہے۔ جمع کریں گے یا نہیں؟ یا بس کھانے پکانے میں بس پکوڑیاں نہ زورے،
سموسے نہ زور آئیں، ان چیزوں کو چھوڑیں، خاص کر عورتوں کو سمجھائیں یہ رمضان میں ٹائم ضائع کرتی ہیں۔ رمضان شریف دعاؤں کا مہینہ ہے، رمضان شریف عبادت کا مہینہ ہے، رمضان شریف ہمدردی کا مہینہ ہے، رمضان شریف تو ہے ہی خالص اللہ کا مہینہ۔ حدیث میں آتا ہے اس کا نام ہے شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ اور حدیث قدسی میں آیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک نے یہ بات فرمائی کہ ساری عبادتیں میرے لیے ہیں لیکن روزہ خصوصیت کے ساتھ میرے لیے ہے۔ الصوم لی والا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود عطا کروں گا۔ نمازی بھی آئیں گے، روزہ دار بھی آئیں گے، قیامت کے دن حاجی بھی آئیں گے، حافظ اور قاری بھی آئیں گے، ذاکر اور عابد اور زاہد بھی آئیں گے، لیکن اللہ پاک تمام عابدین کو، اللہ پاک تمام زاہدین کو، اللہ پاک تمام ذاکرین کو ملائکہ کے ذریعے سے ثواب دلائیں گے۔ یہ نمازی آ گئے، انہیں جنت دے دو، یہ حاجی آ گئے، انہیں جنت دے دو، یہ ذاکر آ گئے، انہیں جنت دے دو۔ لیکن جب روزہ دار آئیں گے اللہ پاک فرمائیں گے میرے ملائکہ درمیان سے ہٹ جاؤ، اس بندے نے خالص میرے لیے روزہ رکھا، اس کو میرے پاس آنے دو، روزہ دار آدمی کو جزا میں خود عطا کروں گا۔ یہ بڑی مخصوص عبادت ہے، روزہ دار کی جزا اللہ خود عطا فرمائیں گے۔ علماء نے اس کی وجوہات بھی بیان فرمائی ہیں، کئی وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ روزہ میں اخلاص زیادہ ہے باقی عبادات کی نسبت۔ دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ ملائکہ سے مشابہت اس میں زیادہ ہے۔ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، انسان تو کھاتا پیتا ہے۔ ہر قسم کی عبادت جو ملائکہ کرتے ہیں وہ انسان بھی کرتے ہیں۔ اگر وہ قیام کرتے ہیں تو ہم بھی قیام کرتے ہیں، وہ رکوع کرتے ہیں ہم بھی رکوع کرتے ہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں فرشتے ہم بھی سجدہ کرتے ہیں، وہ تسبیح پڑھتے ہیں ہم بھی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں ہم بھی ذکر کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات فرشتوں میں ایسی تھی جو انسانوں میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں، شادی بھی نہیں کرتے۔ یہ بات انسانوں میں نہیں تھی، اور مقام انسانیت کا بلند ہے۔ تو اللہ نے رمضان کا مہینہ بھیجا۔ میرے ملائکہ اس بات پہ فخر نہیں کرنا کہ ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں، آؤ میرے بندوں کو دیکھو یہ بھی کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ اور پھر یہ تو کمال کی بات ہے، فرشتے اگر نہیں کھاتے تو یہ تو کمال نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتوں کو تو بھوک ہی نہیں لگتی۔ فرشتے پانی نہیں پیتے، ان کو تو پیاس ہی نہیں لگتی، اللہ نے یہ مادہ رکھا ہی نہیں ہے۔ فرشتے شادی نہیں کرتے، ان میں خواہش ہی نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ انسان کو بھوک لگے پھر بھی کھانا نہ کھائے، پیاس لگے پانی بولیں، خواہش ہو پر اس کی تکمیل۔ کمال تو یہ ہے، یہ کمال کی بات۔ کھانا سامنے ہے، پانی سامنے ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے میرے بندے نہیں کھانا، یہ نہیں کھاتا، یہ نہیں پیتا۔ تو یہ ادا اللہ کو پسند آئی، اس لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود عطا کروں گا۔ اور ایک اور بات بھی اگر آپ توجہ کر رہے ہیں تو ایک بات اور بھی عرض کر دوں۔ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، جانی عبادت، مالی عبادت، سجدہ عبادت، رکوع عبادت، طواف عبادت، ذکر عبادت ہے یا نہیں ہے، تمام قسم کی عبادات کے اندر لوگوں نے شرک کیا ہے۔ توجہ کریں، میں قیمتی بات کر رہا ہوں۔ سجدہ عبادت ہے، لوگ اللہ کو بھی سجدہ کرتے ہیں، غیروں کو بھی کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ غیروں کو سجدہ نہیں ہوتا؟ لوگ قبر پہ سجدہ نہیں کرتے؟ بولتے نہیں آپ؟ وہ بولو تو صحیح۔ طواف عبادت ہے، خاص ہے اللہ کے کعبے کا، لیکن لوگ اور جگہوں پہ بھی طواف کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ بزرگوں کے درباروں پر جا کر دیکھیں آپ، لوگ طواف کرتے رہتے ہیں۔
مال خرچ کرنا مالی عبادت ہے، اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، غیر کے نام پہ بھی لوگ دیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں؟ کوئی بزرگوں دے نام دی نیاز ہے تے کوئی علی دے نام دی نیاز ہے تے کوئی امام حسین دے نام دی نیاز ہے، تو پتہ نہیں کتنے قسم کی منت منوتی ہیں، غیر کے نام پہ دیتے نہیں دیتے؟ جتنی قسم کی عبادات ہیں تمام عبادتوں میں شرک واقع ہوا ہے، لیکن ایک عبادت ایسی ہے اس میں شرک نہیں ہوا، اس کا نام ہے روزہ۔ کبھی بھی کسی مشرک نے غیر اللہ کے لیے روزہ نہیں رکھا، کبھی بھی، اس کی مثال نہیں پیش کر سکتے آپ۔ اس لیے اللہ کو یہ بات پسند آئی اور اللہ پاک نے اسی لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں خود عطا کروں گا۔ یہ عبادت میرے بندوں نے میرے لیے کی، آج تک یہ عبادت کسی غیر کے لیے نہیں ہوئی، اس لیے جب روزہ دار آئیں گے اللہ پاک اس کی جزا بھی خود عطا کریں گے۔ اب اللہ چاہے کیا دیتا ہے وہ تو اللہ کے علم میں ہے۔ اور پھر روزہ صبر سکھاتا ہے، اور صبر کا جو نتیجہ، صبر کی جو جزا ہے وہ بے حساب ہے۔ قرآن مجید میں ہے یوفی الصابرون بغیر حساب، کہ صابرین جو آئیں گے ان کو ہم جب جزا دیں گے تو بے حساب جزا دیں گے، کیونکہ صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، بیماری پر صبر کرنا، تکلیف پر صبر کرنا، غم کے وقت صبر کرنا، پریشانی میں صبر کرنا یہ مشکل ہے۔ لوگ آہ و فغاں کرتے ہیں، نالہ و فریاد کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، پٹکا کرتے ہیں، غربت میں، افلاس میں، فقر میں، فاقہ میں، بیماری میں، تکلیف میں، حادثے میں، موت میں، عموماً لوگ خدا کی ذات کا انکار بھی کر دیتے ہیں۔ حدیث میں بھی ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، کبھی کبھی فقر آدمی کو کفر کے قریب لے جاتا ہے، خطرناک چیز ہے۔ تو صبر کرنا مشکل ہے، جو آدمی صبر کرتا ہے اللہ پاک اس کو بے حساب اجر عطا کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا نماز میں اتنا صبر نہیں ہے جتنا روزے میں ہے، زکوٰۃ میں اتنا صبر نہیں ہے جتنا روزے میں ہے، حج میں اتنا صبر نہیں ہے جتنا روزے میں ہے۔ روزے میں بھوک لگے گی صبر، پیاس لگے گی صبر، گرمی لگے گی صبر، تکلیف آئے گی صبر، پریشانی ہوگی صبر۔ ہو سکتا ہے روزہ بھی ہو، اس کو روزی کے لیے کام کاج بھی کرنا پڑے، مزدوری بھی کرنی پڑے، بچوں کا پیٹ بھی پالنا پڑے، دھوپ میں بھی جانا پڑے، تو روزے میں زیادہ صبر کا مظاہرہ ہوتا ہے، اس لیے روزے کا اجر و ثواب تمام عبادات سے زیادہ ہے۔ اور روزے سے تربیت بھی زیادہ ہوتی ہے، روزے سے جہاد کی تربیت بھی ہوتی ہے، جہاد کی ٹریننگ بھی روزے سے ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے نا، پہلی، اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں آسمان کے تمام دروازے آج کھول دیے جائیں۔ دوسری حدیث میں ہے رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تیسری روایت میں ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید میں بند کر دیا جاتا ہے تاکہ میرے بندوں کو ورغلا نہ سکے۔ تو جو بہت قیمتی مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر آپ حضرات نے محنت فرمانی ہے، اور لوگ وقت ضائع کرتے ہیں، آپ نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ نماز کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، اور سب سے جو اہم بات ہے وہ میں اکثر اپنے بیان میں ساتھیوں کو بتاتا رہتا ہوں، نیکی کرنا آسان ہے، گناہ کا چھوڑنا مشکل ہے۔ جو آدمی یہ چاہے کہ میں بڑا متقی بن جاؤں، عابد بن جاؤں، اسے چاہیے کہ وہ حرام کام چھوڑ دے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی حرام کاموں کو چھوڑ دے وہ بڑا عابد بن جائے گا۔ تو آپ حرام کام چھوڑیں گے یا نہیں؟ زور سے بولیں، بلند آواز سے۔ یہ ایک مستقل عنوان ہے حلال اور حرام کا، کون کون سی چیزیں حلال ہیں، کون کون سی چیزیں حرام ہیں، کون سے کام حلال ہیں، کون سے کام حرام ہیں، معقولات میں، مشروبات میں، ملبوسات میں،
معاشیات میں، معاشرت میں، رہن سہن میں، تہذیب میں، تمدن میں، اخلاقیات میں، یہ ایک پورا ایک عنوان ہے۔ وہ اگر آپ حضرات کا شوق ہو، وقت ہو، تو ہمارے ساتھی کے پاس اس موضوع کی کیسٹ ہے، وہ آپ لے جائیں۔ ایک موضوع پر ہمارے بیانات ہیں، وہ آپ کو سمجھ آئے گی، اس سے تفصیل سے ہم نے اس میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ ان کو سنیں، سمجھیں، پھر حرام کاموں سے بچنے کی کوشش کریں۔ کوشش کریں گے یا نہیں؟ زور سے بولیں۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، یا میں نے مثال دی روزہ بھی رکھتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، دین کا کام بھی کرتا ہے، حرام بھی کھاتا ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، اچھا کام بھی کرتا ہے، بے حیائی کا کام بھی ساتھ کرتا ہے۔ بعض گناہ متعدی ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، جیسے ظالم، حدیث میں ہے قیامت کے دن اللہ پاک مظلوم کو ظالم سے بدلہ دلوائیں گے، ظالم کی جتنی نیکیاں ہوں گی ساری مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر ظلم پھر بھی باقی ہوگا تو مظلوم کے گناہ لے کر ظالم کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں نیکی برباد، گناہ لازم۔ بات سمجھ آئی ہے یا نہیں سمجھ آئی؟ اب کسی پر ہم ظلم کریں، قرضہ لیں واپس نہ کریں، پیسہ کھا جائیں، زمین پر قبضہ کریں، زیادتی کریں، اور قیامت کے دن وہ ہماری مقبول نمازیں لے جائیں، تو آپ بتائیں یہ سودا سستا ہے مہنگا ہے؟ مقبول نمازیں چلی جائیں گی، نمازیں ضائع ہو جائیں گی۔ تو یہ ایسا گناہ ہے جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ غیبت کرنے سے نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی جس کی غیبت ہم کر رہے ہیں۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، حضرت امام صاحب فرماتے تھے اگر میں کسی کی غیبت کروں تو اپنی والدہ کی کیوں نہ کروں کہ میری نیکیاں میرے گھر میں تو رہ جائیں، کوئی اور تو نہ لے جائے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ لیکن ان چیزوں کا پتہ موت کے وقت چلے گا، ابھی یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ فی الحال تو یہ آپ کو لگتا ہوگا یہ ضرورت سے فالتو باتیں میں کر رہا ہوں، موت آئے گی تو پھر پتہ چلے گا۔ اور برے آدمی کو، جو بد عمل آدمی ہوتا ہے، جو بد کردار آدمی ہوتا ہے، جو بے نماز آدمی ہوتا ہے، جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہے، اس کو جب موت آتی ہے تو بری موت آتی ہے۔ نیک آدمی کو آسان موت آتی ہے، آدمی کو راحت والی موت آتی ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ موت بہت مشکل چیز ہے، یہ تو جب آئے گی تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ موت کتنی مشکل ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیمار تھے اور آخری دن آ گیا، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، سن 11 ہجری تھا، سوموار کا دن ہے، صدیق اکبر نے آخری صبح کی نماز پڑھائی پیغمبر کے حکم کی تعمیل میں۔ نماز پڑھانے کے بعد حجرے میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ طبیعت کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا آج طبیعت میری کچھ بہتر ہے، طبیعت سنبھل گئی ہے، لیکن نقاہت ہے، میں مسجد میں نہیں آ سکتا، نمازیں پڑھاتے رہو۔ صدیق اکبر نے اجازت لی اپنے گھر جانے کی، آپ نے اجازت دے دی گھر چلے جاؤ۔ تھوڑی دیر گزری کہ آپ کی طبیعت دوبارہ خراب ہونا شروع ہو گئی، تکلیف زیادہ ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ پانی کا پیالہ لے آؤ۔ پانی کا پیالہ بھرا ہوا پیش کیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ہاتھ مبارک پانی میں ڈبوتے تھے اور اپنے چہرے مبارک پر پھیرتے تھے۔ سیدہ نے عرض کیا میرے آقا خیریت تو ہے، اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ موت بڑی مشکل چیز ہے۔ اس سے اندازہ فرمایا آپ، یہ امام الانبیاء ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، ساری کائنات مل جائے پاک پیغمبر کے مقام کا مقابلہ نہیں ہے۔ مقابلہ ہے؟ بولو صحیح۔ جس کی تینت جنت کی تینت ہے، جس پیغمبر کی پیدائش جنت کی مٹی سے ہوئی ہے، جس نبی سے گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، معصومیت آپ پر ختم، نبوت آپ پر ختم، رسالت آپ پر ختم، محبوبیت کا اللہ نے مقام عطا فرمایا، نبیوں کے سردار،
رسولوں کے سردار، ولیوں کے سردار، 14 طبق کے سردار، نور اور بشر کے سردار، اولیاء کے سردار، انبیاء کے سردار، اتقیاء اصفیاء کے سردار، کارخانہ کائنات میں پاک پیغمبر کے مقام کا آدمی کوئی نہیں ہے جس کا درجہ صرف خالق سے کم ہے، خالق کی ساری مخلوق سے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو تمام ساری مخلوق سے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے. شیخ سعدی مرحوم نے بھی حضور علیہ السلام کے بارے میں یہی بات لکھی، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حق بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. جس پیغمبر کا درجہ صرف خالق سے کم ہے، خالق کی ساری مخلوق سے زیادہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت میں دعا کی، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں پر تو میری مدد فرما. یہ پیغمبر کی آخری دعا ہے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں پر میں تجھ سے امداد مانگتا ہوں، میری مدد فرما. آپ اندازہ تو فرمائیں اس پیغمبر اعظم کا یہ حال ہے تو میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ ہمیں جب موت آئے گی تو کیسے آئے گی؟ اور یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کی وفات حسرت آیات سے پہلے آپ سے پوچھنے کے لیے آئے. دروازہ کھٹکھٹایا، یہ دربار نبوت ہے، جبرائیل بھی اجازت مانگ کر اندر آتا ہے. دروازہ کھٹکھٹایا، سیدہ فاطمہ ناراض ہو گئیں، کون ہے اجازت مانگنے والا؟ میرے ابا جی بیمار ہیں اور لوگوں کو اجازت کی پڑی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا فاطمہ ذرا آہستہ بولو، تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ آج دروازہ کھٹکھٹانے والا یہ جبرائیل ہے اور جبرائیل کے ساتھ اسرائیل ہے. اس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی. یہ پیغمبر کا حجرہ ہے، اجازت مانگ کر آ رہا ہے، ورنہ اسرائیل کسی سے اجازت مانگتا ہے؟ ملک الموت بولیں تو صحیح. فاطمہ آہستہ بولو. سیدہ فرماتی ہے میں سہم گئی، یہ کیسی بات ہے؟ آپ نے اجازت مرحمت فرمائی. حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، ملک الموت حاضر ہوئے. اللہ کے پیغمبر اللہ پاک آپ کو سلام فرما رہے ہیں، خدا کے سلام پہنچائے اور سلام کے ساتھ پیغام. ذرا پیغام سنیں. اے اللہ کے پیغمبر اللہ پاک سلام دے رہے ہیں اور سلام کے ساتھ یہ پوچھ رہے ہیں آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا میرے پاس آنا چاہتے ہیں؟ خدا کسی سے پوچھتا ہے؟ بولیں صحیح. یہ مقام نبوت ہے. دنیا میں رہنا چاہتے ہیں میرے حبیب یا میرے پاس آنا چاہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے دعا کے ہاتھ اٹھا لیے، نہیں نہیں جبرائیل میں محمد دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں. اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی. اے اللہ مجھے رفیق اعلی میں ملا دے، مجھے رفیق اعلی میں پہنچا دے. علامہ ابن حجر عسقلانی بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں رفیق اعلی کا معنی جنت ہے، رفیق اعلیٰ کا معنی بہشت برین ہے، رفیق اعلیٰ کا معنی اعلیٰ علیین ہے، یا رفیق اعلیٰ کا معنی انبیاء کی جماعت ہے. حضور علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ دنیا تکلیف کا جہان ہے، یہ دنیا پریشانی کا جہان ہے، یہ دنیا مصیبت کی جگہ ہے، میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا. اے اللہ مجھے بہشت برین میں پہنچا دے، مجھے اعلیٰ علیین میں پہنچا دے، مجھے جنت الفردوس میں پہنچا دے، یا جہاں تو نے اپنے نبیوں کو جمع کر لیا مجھے بھی انبیاء کے پاس پہنچا دے. اللہ پاک کو جب یہ پیغام مل گیا، اللہ پاک نے محبوب کی خواہش کو سن لیا. پھر جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ ہے، اسرائیل علیہ السلام بھی ساتھ ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنا کام جاری کیا. اس وقت آپ نے فرمایا عائشہ موت بڑی سخت چیز ہے، عائشہ موت بڑی سخت چیز ہے، عائشہ موت بڑی سخت چیز ہے. اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما، موت کی سختیوں پر میری مدد
مقدس فرما موت کا حکم پورا ہو گیا، موت سے کوئی مستثنا نہیں ہے۔ ملتان والو، ایک اللہ کی ذات ہے جس پر موت کبھی نہیں آتی، اللہ کے علاوہ ہر آدمی پر موت آئے گی۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری دنیا فانی ہے، ایک اللہ کا نام باقی ہے۔ موت کا وعدہ پورا ہو گیا، آپ دنیا سے چل بسے۔ کیونکہ عقیدے کی بات ہے، میں اگلی بات بھی ساتھ عرض کر دوں تاکہ اشتباہ نہ رہے۔ آپ علیہ السلام پر موت کا حکم پورا ہو گیا، موت کا حکم، زور سے بولیں۔ لیکن میرے اکابر کا عقیدہ جس طرح پیغمبر کی ساری زندگی ممتاز ہے، اس طرح پیغمبر کی موت بھی ممتاز ہے۔ نبی کی موت عام آدمی کی موت جیسی نہیں ہے۔ جس طرح نبی کی زندگی اعلیٰ، نبی کا اٹھنا اعلیٰ، نبی کا بیٹھنا اعلیٰ، نبی کا سونا اعلیٰ، نبی کا جاگنا اعلیٰ، نبی کی نیند اور میری اور آپ کی نیند میں بھی فرق ہے۔ ہمیں جب نیند آتی ہے، نیند کا اثر دل دماغ پر ہوتا ہے، لیکن جب نبی کو نیند آتی تھی، نبی کے نیند کا اثر صرف آنکھوں پر ہوتا تھا، نبی کا دل بیدار ہوتا تھا، نیند کی حالت میں بھی حضور اللہ کو یاد کرتے تھے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا تنام علیہ ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا، میں نیند میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہوں، بیداری میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ یعنی پیغمبر کی زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کے ذکر سے خالی نہیں تھا۔ اس پیغمبر کی زندگی بھی ممتاز، جس طرح زندگی ممتاز ہے اس طرح موت بھی، زور سے بولو، کیا نبی کی زندگی ہمارے جیسی تھی؟ بولیں جلدی بولو۔ نبی کی شان اعلیٰ، نبی کا مقام اعلیٰ، حضور علیہ السلام کا مرتبہ اعلیٰ۔ میرے اور آپ کے جسم پر پسینہ آئے، نبی کے جسم پر بھی پسینہ آئے، لیکن ہمارے پسینے سے بدبو آئے، پیغمبر کے جسم پہ پسینہ آئے۔ اللہ کی قسم ہے لوگوں، دنیا کے عنبر و کیوڑے خوشبو پیغمبر کے پسینے کا مقابلہ نہیں کرتے۔ بی بی ام سلیم روئی کا پھمبا لے کر شیشی میں پیغمبر کا پسینہ جمع کرتی ہیں۔ آپ جب آرام فرماتے تھے چہرے پر پسینہ آتا تھا تو بی بی ام سلیم وہ روئی سے پسینہ شیشی میں جمع کرتی ہیں، اور کوئی خوشی کا شادی کا کوئی موقع ہوتا نا تو حضرت بی بی ام سلیم وہ خوشبو والا پسینہ بطور خوشبو کے لگا لیتی۔ ساری مکے کی عورتیں، مدینے کی عورتیں جمع ہو کر عرب کی عورتیں ام سلیم سے پوچھتی ام سلیم کس بازار سے تو نے خوشبو خریدی، تیری خوشبو کا مقابلہ نہیں ہے۔ بی بی ام سلیم فرماتی عرب کی بیویوں، یہ دنیا کی خوشبو نہیں ہے، عرب کی دکان کی خوشبو نہیں ہے، مکے مدینے کے بازار کی خوشبو نہیں ہے، یہ پیغمبر کے جسم اطہر کا پسینہ، ساری دنیا کی خوشبوئیں پیغمبر کے پسینے کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو زندگی ممتاز ہے یا نہیں ہے؟ بولیں۔ ہم زمین پہ تھوک ڈالیں دنیا نفرت کرے، جب پیغمبر لعاب دہن ڈالے تو دنیا کے کڑوے پانی بھی میٹھے ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبھی۔ کون کون سی بات آپ کو سنو۔ ایک آدمی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ یمن کے اندر پانی کا چشمہ ہے، اس کے اندر کوئی بیماری ہے، جو آدمی پیتا ہے بیمار ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نوجوان یمن کے چشمے کے پاس چلے جاؤ، اسے محمد کا پیغام سناؤ۔ اللہ پاک نے مجھے سچا نبی بنایا، میں کوئی جھوٹا نبی تو نہیں ہوں، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں آج کے بعد لوگوں کو تکلیف نہیں دینی۔ نوجوان نے یمن کے چشمے کو جا کر پیغام سنایا۔ ملتان والوں میں آپ کو کیا بتاؤں، جس پانی سے لوگ بیمار ہو رہے تھے، جس پانی سے لوگوں کی اموات ہو رہی تھی، پیغمبر کا پیغام پہنچا، وہ چشمہ آب شفا بن گیا۔ تو زندگی ممتاز ہے یا نہیں ہے؟ بولو جلدی جلدی بولو، اونچی بولو۔ جس نبی کی زندگی ممتاز ہے اس کی موت بھی ممتاز ہے، اس کی موت بھی قرآن مجید میں ہے۔ آپ قریب آئیں تو قرآن سمجھ آئے گا، قرآن سمجھنا ہے تو پھر قرآن والوں کے پاس آؤ، وہ تمہیں قرآن سمجھائیں گے۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا میرے پیغمبر
انک میت وانہم میتون، اے میرے پیغمبر آپ پر بھی موت آئے گی، باقی لوگوں پر بھی موت آئے گی۔ اللہ نے یہاں میت کا لفظ 2 دفعہ استعمال کیا۔ اگر ساری دنیا کی اور نبی کی موت ایک ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے انک وانہم میتون، میرے پیغمبر آپ اور یہ سارے لوگ دنیا سے جائیں گے، لیکن خدا نے میت کا لفظ 2 دفعہ اس لیے استعمال کیا، اشارہ کیا کہ جس طرح میرے نبی کی زندگی جدا ہے، اس طرح میرے نبی کی موت بھی عام لوگوں کی موت سے جدا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ آپ کو اعلیٰ موت آئی، افضل موت آئی، بہترین موت آئی اور راحت والی موت آئی۔ اللہ اکبر، موت کا وعدہ پورا ہو گیا، موت کا کوئی منکر نہیں ہے، موت کا آدمی انکار کرے وہ تو کافر ہو جائے گا۔ موت اٹل قانون ہے، کل نفس ذائقۃ الموت برحق ہے۔ موت آ جانے کے بعد آپ پر موت کا وعدہ پورا ہو گیا، وفات حسرت آیات ہو گئی۔ اب اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نظر سے پورے عالم کو دیکھا۔ میری طرف دیکھیں توجہ سے، میں بات کو آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں اور میری طبیعت صحیح نہیں ہے، بس میں بہت بڑی مشکل سے بول رہا ہوں۔ میں پورے عالم سے پورے عالم کو خدا نے قدرت کی نگاہ سے دیکھا، کما یلی کو بشانے ہی، پوری کائنات کو دیکھا کہ میرے محبوب کی، میرے پیغمبر کی مقدس، مطہر اور مزکا روح مبارک ہے، اسے میں کہاں رکھوں؟ آپ کی توجہ نہیں ہے شاید۔ اس روح مبارک کو میں کہاں رکھوں؟ اللہ کو علم تو تھا کہ نہیں تھا؟ کبھی کبھی اللہ عالم الغیب ہونے کے باوجود بھی بات پوچھتا ہے ملائکہ سے، اس میں حکمت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی عالم الغیب ہونے کے باوجود بھی خدا قدرت کی نظر سے دیکھتا ہے، اسے کیا کیا جائے؟ مشورے کا محتاج نہیں ہے، سوچنے کا بھی محتاج نہیں ہے، اس کا علم اصلی ازلی ابدی ہے، وہ قدیم ہے، حادث تو نہیں ہے، اس کا علم وسیع ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، ہر چیز سے علم اللہ کا زیادہ ہے، وہ علام الغیوب ہے، ذرے ذرے کو جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، لوگوں کے سینوں میں خیال بعد میں اٹھتے ہیں، اسے پہلے خبر ہوتی ہے۔ یہ صحیح ہے، لیکن بہرحال کوئی حکمت تھی، راز تھا، اس نے اپنی قدرت کی نگاہ اٹھائی کہ میرے محبوب کی مقدس روح ہے، اسے میں کہاں رکھوں؟ روحوں کا مستقر وہ اعلیٰ علیین ہے، یہ صحیح ہے، روحیں علیین میں ہوتی ہیں، یہ بات صحیح ہے، اور کافروں کی سجین میں ہوتی ہیں، یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن جو بات میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، آپ آسان الفاظ میں وہ آپ سمجھیں۔ اس نے قدرت کی نظر اٹھائی، دیکھا، سارے عالم کو دیکھا۔ ملتان والوں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو میری خیال تھک گئے ہو، تھک گئے ہو نا؟ اچھا ہاتھ کھڑا کرو نا، میں نے پتہ تو لگے کہ جڑے بندے تھک گئے ہو، بس تھوڑی چس کو نہیں ڈھلے ہو تو کو ناتے نہ شوق ہے، بس ناتا سنیا بھاج گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، خدا نے قدرت کی نظر سے دیکھا کہ میں اپنے پیارے محبوب کی مقدس اور مطہر روح کو کہاں رکھوں؟ پورے عالم کو دیکھا، علیین یہ بھی اعلیٰ ہے، بہشت برین یہ بھی اعلیٰ ہے، جنت الفردوس بہت اونچی جنت ہے، اسے کہاں رکھوایا جائے؟ توجہ ہے یا نہیں توجہ؟ پوری توجہ ہے۔ اللہ پاک نے سارے عالم کو قدرت کی نگاہ سے دیکھا، بہشت برین بھی اعلیٰ، اعلیٰ علیین بھی اعلیٰ، جنت الفردوس بھی اعلیٰ، جنت الماوا بھی اعلیٰ، جنت عدن بھی اعلیٰ۔ اللہ پاک نے پھر اپنے محبوب کے جسد اطہر کو دیکھا، بہشت برین اعلیٰ، لیکن میرے نبی کے جسم مبارک سے زیادہ اعلیٰ نہیں، اعلیٰ علیین اعلیٰ، لیکن میرے نبی کے جسم اطہر سے زیادہ اعلیٰ نہیں، جنت الفردوس اعلیٰ، لیکن میرے نبی کے جسم اطہر سے زیادہ اعلیٰ نہیں، جنت عدن بھی اعلیٰ،
جنت ماوا بھی اعلیٰ لیکن میرے نبی کے جسم اطہر سے زیادہ نہیں. اس لیے ملتان والوں اللہ پاک نے اپنے نبی کی روح مبارک کو اپنے نبی کے مقدس اور مطہر جسم کے اندر واپس لوٹا دیا، اس لیے کہ ساری کائنات سے نبی کا جسم اطہر زیادہ اعلیٰ ہے. بات سمجھ آئیے یا نہیں سمجھ آئی؟ نبی کا جسم کائنات سے، بہشت برین سے اور اعلیٰ علیین سے اور جنت الفردوس سے اور جنت عدن سے. میں کہتا ہوں ساری کائنات کی جنتیں اس جنت پر قربان ہو جائیں جس جنت پر 14 طبق کا سردار آرام فرما رہا ہے. میرا عقیدہ، میرے اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ، آج زمین کے جس ٹکڑے پر پیغمبر کا جسم آرام فرما رہا ہے اور زمین کے ذرات نبی کے جسم اطہر کو مس کر رہے ہیں، آپ نبی کے جسد اطہر کی بات کرتے ہیں. اللہ کی قسم لوگوں، نبی کے جسم مبارک کے ساتھ لگنے والے مٹی کے ذرات سارے مدینے شریف سے اعلیٰ، سارے مکے شریف سے اعلیٰ، ساتوں زمینوں سے اعلیٰ، ساتوں آسمانوں سے اعلیٰ، بہشت برین سے اعلیٰ، اعلیٰ علیین سے اعلیٰ، جنت عدن سے اعلیٰ، جنت الماوا سے اعلیٰ، بہشتوں سے اعلیٰ، بیت اللہ سے اعلیٰ، بیت اللہ نہیں بلکہ عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ. ساری کائنات کی پاکیزگیاں، ساری کائنات کی جنتیں اس جنت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ صحیح ہے؟ آپ اس عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں؟ یہ عقیدہ ہے آپ کا یا نہیں ہے؟ بولیں، جلدی بولیں. جب روح مبارک نے جسم اطہر کے ساتھ پورا تعلق قائم کر لیا، جب روح مبارک کا جسم اطہر سے تعلق ہو گیا، اس لیے میرے اکابر نے لکھا جو آدمی پیغمبر کے روضہ اطہر کے قریب چلا جائے، جو آدمی مدینہ شریف میں چلا جائے، مواجہ شریف پہ چلا جائے، وہاں جا کر صلاۃ و سلام عرض کرے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کا سلام سنتے بھی ہیں اور جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں. اور یہ عقیدہ حدیث سے ثابت ہے. کس سے؟ زور سے بولیں. برکت کے لیے 1-2 حدیثیں سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ یہ عقیدہ حدیث سے ثابت ہے. پڑھ دینا برکت کے لیے 2-4 حدیثیں. آپ سنیں گے نا؟ نہیں سنیں گے؟ پہلی اس عقیدے کی پہلی دلیل، حضور علیہ السلام کا انتقال پرملال ہو گیا، اعلانات ہو گئے، حضور دنیا سے چل بسے. صحابہ حیران و پریشان، پیغمبر پر بھی موت آ گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر جیسا جوان حواس کھو بیٹھا، تلوار نکالی، خبردار جس نے کہا حضور فوت ہو گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا. لوگ دیواروں سے ٹکرے مار رہے ہیں. حضرت فاطمہ رو رہی ہیں، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. آج میرے اوپر جو غم آئے ہیں اگر سفید دن پر آتے تو دن سیاہ رات بن جاتے. سیدہ فاطمہ فرما رہی ہیں. آدمی دوڑتا ہوا گیا، صدیق اکبر کو بلا کر آیا. سیدنا صدیق اکبر دوڑتے ہوئے آئے. آدمی نے اطلاع دی حضور علیہ السلام کا انتقال پرملال ہو گیا ہے. صدیق پریشانی کے حالت میں دوڑتے ہوئے آئے. توجہ کریں، توجہ سے بیٹھیں. جب سیدنا صدیق اکبر حجرہ انور میں داخل ہوئے، آپ آرام فرما رہے تھے، موت کا وعدہ پورا ہو چکا تھا، آپ کے اوپر چادر مبارک ڈالی ہوئی تھی. تو صدیق اکبر نے آ کر پہلا کام جو کیا وہ میرے عقیدے کی پہلی دلیل ہے. آپ نے نہیں سنی ہوگی پہلے، توجہ ہے. پہلا کام جو کیا صدیق اکبر نے اندر آتے ہی پیغمبر علیہ السلام کے حجرہ انور میں داخل ہوتے ہی کہا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی پتھروں کو سلام کرتا ہے؟ تو بولو. آپ نے کبھی دیوار کو سلام کیا ہے؟ بولو. یہ بڑے ظالم لوگ ہیں جو کہتے ہیں پیغمبر پر موت آئی بس نعوذ باللہ، بس اس کے بعد تو ختم ہے معاملہ. یہ صدیق وفات کے بعد سلام کر رہے ہیں. معلوم ہوتے ہیں کہ پیغمبر زندہ ہوتے ہیں. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ.
یہ پہلی دلیل، صدیق نے سلام کیا۔ یہ صدیق اکبر کا خطبہ لوگ پیش کرتے ہیں نا کہ انہوں نے اعلان کیا حضور علیہ السلام فوت ہو گئے، یہ بات نہیں سناتے جی پہلی، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اگلی بات سنیں، وہ بخاری میں اگلی بات، یہ بخاری کی روایت ہے۔ صدیق اکبر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ آرام فرما ہے، اور صدیق نے آپ کے چہرے انور سے وہ چادر ہٹائی اور پیشانی اقدس پر بوسہ دیا۔ بوسہ دینے کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جو جملہ کہا یہ میرے عقیدے کی دوسری دلیل آ رہی ہے، بخاری میں ہے، طبتا حیا و میتا، طبتا حیا و میتا۔ علماء جانتے ہیں کہ یہ خطاب کا صیغہ صدیق اکبر نے عرض کیا، پیارے آقا آپ نے زندگی بھی پاکیزہ گزاری، اللہ نے آپ کو موت بھی پاکیزہ عطا فرمائی، زندگی بھی سونی تے موت ہی سونی۔ طبتا حیا و میتا، زندگی بھی سونی، توڑے ورگی زندگی کسے نے گزاری، تے موت ہی سونی آئیے، ایسی موت اللہ نے کسے نے نہیں عطا کی۔ کتنی دلیلیں ہو گئیں؟ اور سے بولیں، تھک گئے ہو؟ تیسری دلیل وہ بھی بخاری میں ہے، صدیق اکبر کا خطبہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے تیسری بات یہ کہی، اے میرے پیارے پیغمبر، لا یجمع اللہ علیک الموتتین ابدا، اللہ پاک نے آپ پر موت کا وعدہ پورا کر دیا، اس کے بعد اللہ آپ پر دوسری موت طاری نہیں کرے گا۔ میں پوچھتا صدیق گلہ کس نال کر رہے؟ بولو، حضور علیہ السلام نال کر رہے نا۔ لا یجمع اللہ علیک خطاب ہے، کس نال گلہ کر رہے؟ بولو، اللہ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا۔ نہ میں پوچھتا ہوں پتھر نال کوئی خطاب کر دے، دیوارہ نال؟ بولو، یہ صدیق دے عقیدہ ہا کہ حضور میری گل سن دن تک گلا کر رہے، بس یہ گلا کی جا باہر تشریف لے آئے۔ حضرت صدیق اکبر مسجد میں آئے، لوگوں کو جمع کیا، آؤ لوگوں میری بات سنو۔ صحابہ کی جماعت میں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں پیغمبر کی زندگی کے اندر، پیغمبر کی موجودگی کے اندر ہم ابو بکر کے مقام کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ ابو بکر علم میں اعلیٰ، ابو بکر حلم میں اعلیٰ، ابو بکر ایمان میں اعلیٰ، ابو بکر فراست میں اعلیٰ، ابو بکر علمیت میں اعلیٰ، ابو بکر دیانت میں اعلیٰ، ابو بکر صحابیت میں اعلیٰ، ہم ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ نبی کی وفات ہو گئی، ہر آدمی کی نظر تھی آج ابو بکر صدیق آئے وہی فیصلہ کرے گا پیغمبر پر موت آئی ہے یا موت نہیں آئی۔ صدیق اکبر منبر پر آئے، لوگوں کو جمع کیا، خطبہ ارشاد فرمایا، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ لوگوں تم میں سے جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کل بھی زندہ، اللہ آج بھی زندہ، اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اللہ پر موت نہیں آئے گی۔ اور جو آدمی حضرت محمد کی پوجا کرتا تھا، میں تمہیں بتا دوں کہ حضرت محمد پر موت کا وعدہ پورا ہو گیا۔ حضرت عمر جیسا آدمی جو حیران پریشان تھا، وہ کہتے ہیں مجھے بھی یقین آ گیا، صدیق جو کہہ رہا ہے معلوم ہوتا ہے پیغمبر پر وفات ہو گئی ہے، تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ موت برحق ہے، موت آنی ہے، اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے۔ پیغمبر پر موت کا وعدہ کیا ہو گیا؟ زور سے بولیں، اونچا بولیں۔ باقی میرے جانے کے بعد کوئی آدمی یہ کہے گا توسوی نے یہ بات غلط کہہ دی، اگر حضور زندہ تھے تو صحابہ کو پریشانی کیوں تھی؟ اگر حضور زندہ تھے تو مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھاتے تھے؟ اگر حضور زندہ تھے لوگوں کے فیصلے کیوں نہیں کراتے تھے؟ نادان انسان، ایسے دھوکے عام آدمیوں کو دیا کرو۔ مولوی کے دھوکے کو مولوی سمجھتا ہے، دوسرا آدمی نہیں سمجھتا۔ خدا کا بندہ، موت کا وعدہ پورا ہو گیا، موت کے بعد پیغمبر
پیغمبر ان چیزوں کا مکلف نہیں رہتا، موت کے بعد نماز فرض نہیں رہتی، موت کے بعد روزہ فرض نہیں رہتا، موت کے بعد دنیا میں نماز کسی نے نہیں پڑھانی، موت کے بعد لوگوں کے فیصلے کسی نے نہیں کرنے، موت کے بعد یہ احکامات ختم ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام پر موت آ گئی، آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ پڑھا گیا، قبر کھودی گئی، قبر مبارک میں اتارا گیا، آپ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ ابھی آپ عالم برزخ کے اندر ہیں، لیکن اللہ پاک نے آپ کو برزخ کے اندر اسی دنیا والے جسم کے ساتھ ایسی حیات عطا کی ہے، جو آدمی درود قریب جا کر پڑھے گا پیغمبر خود سنیں گے۔ کچھ سمجھ آئیے؟ اتو جا رہی ہے گل ساری، ہو تو یہ بیال ہے نا سارے، بس نعتاں پڑھیاں پہلے، نعت نزور ہے، نعتاں پڑھواویں تو علیحدہ پروگرام کرا، میں کو سڈاونے تو کل ہمیں سمجھا کوئی نہ ہو سی، بس صبح دی نماز ٹائم گل مکے سوں تو نماز پڑھ کے بعد گھر ویسوں۔ تو جانتے نہیں میرے نانے جی کو تمہارے علاقے کوئی نہیں آندے یہ بات، دین دا جلسہ رکھو تو کچھ سیکھنے کے لیے آؤ، شغل میلے دے اسی قائل نہ، عقیدہ بنے، عمل بنے، تاکہ پتہ چلے بھی کوئی پروگرام ہو رہا ہے۔ بس آیا چاول کھا کے گھر ٹر گیا، یہ کوئی جلسہ ہے، کوئی پروگرام ہے؟ تو بات سمجھ آئی ہے یا نہیں سمجھ آئی؟ باقی یہ جو آپ کو اشکال ہو رہا ہے کہ حضور علیہ السلام تو فوت ہو گئے اور قبر میں چلے گئے تو ابھی وہاں کیسے زندہ ہیں، یہ اشکال صحابہ کو بھی پیش آیا ہے، یہ صرف آپ کو نہیں پیش آیا، یہ صحابہ کو بھی پیش آیا ہے، اور صحابہ نے آپ سے پوچھا ہے۔ ابو داؤد میں حضرت اوس ابن اوس کی روایت ہے، ابو داؤد شریف میں، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جمعہ والے دن میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو، تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، دور سے جو درود پڑھتے ہو فرشتوں کی جماعت مقرر ہے، وہ میرا درود مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ صحابہ کو یہ شبہ ہوا، یا رسول اللہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے اور وفات حسرت آیات ہو جائے گی اور آپ قبر میں دفن ہو جائیں گے تو آپ تو ہو جائیں گے قبر میں بوسیدہ، تو پھر صلات کیسے پہنچے گی؟ یہی اشکال صحابہ کو پیش آئے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ صحابہ نے یہی اشکال پوچھا، کیف تعرض صلاتنا، کیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ تو بوسیدہ ہو جائیں گے، آپ تو قبر میں چلے جائیں گے، زمین کی مٹی تو جسم کو کھا جاتی ہے، تو آپ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو آپ نے اسی کا جواب ارشاد فرمایا، نہیں میرے صحابہ، میری زندگی ممتاز ہے، میری موت بھی ممتاز ہے، اور میری برزخی حیات بھی ممتاز ہے۔ وہ حدیث کے الفاظ بڑے پیارے ہیں، آپ سنیں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ مجھے اپنے اوپر قیاس نہ کرو، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ پاک نے زمین پر حرام کر دیا، یہ زمین کی مٹی نبی کے جسم کو نہیں کھا سکتی، باقی لوگوں کے جسم زمین میں گل جائیں سڑ جائیں یہ بات ممکن ہے، لیکن نبی کا جسم قبر میں محفوظ رہے گا۔ کیا رہے گا؟ ایک قبر نبی واسطے تو ایئر کنڈیشن بنی کھڑی ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی کے ساتھ آگے مزید وضاحت کے الفاظ، وہ ابن ماجہ شریف حضرت ابو درداء کی روایت کتاب الجنائز کی سب سے آخری حدیث ہے، اس کے الفاظ اور آگے ہیں، اس میں بھی آپ نے یہی فرمایا کہ زمین کی مٹی نبیوں کے جسم کو، بولو، نبیوں کا جسم کو زمین کی مٹی، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ نبیوں کے جسم کو کھائے، فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق بھی دیا جاتا ہے، اسے رزق بھی، دو نال بولو، اونچی بولو، ایک اور موتی بھی دے دوں، آپ تھک تو جائیں گے، ایک اور موتی بھی، قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، ہر آدمی کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کے ساتھ نکاح جائز ہے، ہر آدمی کے مرنے کے بعد اس کی بیوی سے نکاح، عدت گزرنے کے بعد نکاح،
لیکن اللہ پاک نے نبی کی ازواج مطہرات پر یہ کام حرام کر دیا. نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں بن گئیں. نبی روحانی باپ ہے, نبی کی بیویاں امت کی روحانی مائیں ہیں. حضور علیہ السلام بے شک دنیا سے چلے گئے, لیکن نبی کی ازواج مطہرات کے ساتھ امت کا کوئی آدمی شادی نہیں کر سکتا. ان کا نکاح ابدی حرام ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نبی زندہ موجود ہے. گل نہیں سمجھے؟ نبی زندہ, زور سے بولیں, جلدی بولیں, اونچا بولیں. اور نبی قبر میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں, یہ بات بھی ساتھ ہے. انبیاء علیہ السلام قبور میں نمازیں بھی. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ عند القصیب الاحمر لیلۃ اسری بی. معراج والی رات قصیب احمر کے پاس میں گزر رہا تھا, میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر اللہ کی نماز ادا کر رہے تھے. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے, مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام قبر میں کیا کر رہے تھے؟ زور سے بولیں, اونچا بولیں. میں نے ایک کتاب میں عجیب واقعہ پڑھا, آپ کو بھی سناتا ہوں, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ حضرت انس کے شاگرد ہیں, بڑے مشہور تابعی ہیں حضرت ثابت بنانی. حضرت ثابت بنانی نے یہ حدیث پڑھی کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھتے تھے. تو ثابت بنانی بڑے اللہ والے تھے, بس اس کی دل سے آہ نکلی تو دعا کے ہاتھ اٹھا لیے, یا اللہ اگر تو کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے مجھے بھی اجازت دینا, میرا دل چاہتا ہے میں قبر میں نماز پڑھوں گا. تو سب دنیا تھکے کھڑے ہو نا, یہ اللہ والا آدھے میں نہیں تھکا, میں قبر ہی نماز پڑھتا. واہ اللہ والا تیری عظمت نو سلام ہے. اللہ والا آدھے یا اللہ مینوں اجازت دیویں میں قبر کیا کرساں. زور بولو. حضرت ثابت بنانی دا انتقال ہو گیا, لوگاں قبر دفن کر دیتا. کچھ عرصے تو بعد ثابت بنانی دی قبر دی اٹ گر گئی. لوگاں مشورہ کیتا آؤ اٹ دوبارہ دیوار سیدھی کر دئیے. حضرت ثابت بنانی دی قبر نو ٹھیک کرن واسطے گئے, جڑا پتھر گر گیا, جڑی اٹ گر گئی, او دے وچوں سوراخ جو دیکھن ثابت بنانی قبر وچ کھڑے ہو کے نماز پیا پڑھدا. لوگ حیران ہو گئے, ثابت بڑا بزرگ ہے, اس دے گھروں معلوم کرو کیڑی عبادت کردا ہا, قبر کی نمازاں پیا پڑھ دے. حضرت ثابت بنانی کے گھر والوں سے پوچھا, ان کے گھر والوں نے بتایا روزانہ ثابت بنانی یہ دعا کرتے تھے, اے اللہ اگر کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی تو اجازت دے مجھے بھی اجازت دینا, میں قبر میں تیری نماز ادا کروں گا. نماز بڑی عبادت ہے, نماز بہترین عبادت ہے, نماز افضل ترین عبادت ہے. نماز مومن دی معراج ہے, نماز پیغمبر دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے, نمازی دی ہر دعا قبول ہے. نماز نال رزق دی تنگی ختم, نماز دے نال قبر دا عذاب ختم, نماز دے نال پریشانیاں ختم. جڑا بندہ نماز پڑھ دے اللہ پاک نال گلاں پیا کر دے. سبحان اللہ. نماز پڑھ سو پابندی نال, گھر والوں کو کہو گے, بچوں سے نماز پڑھاؤ گے, عورتوں کو نماز کا کہو گے کہ نہیں کہو گے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب اذان کی آواز آتی تھی حضور علیہ السلام سارے کام چھوڑ کر ایسے چلے جاتے تھے, معلوم ہوتا تھا کہ ہمیں تو پہچانتے ہی نہیں ہیں. بڑے بادشاہ کا آرڈر آ گیا, بڑے بادشاہ کا حکم آ گیا, اب کسی اور طرف متوجہ ہونے کی ضرورت. زور سے بولیں. 5 ٹائم منادی آواز دیتا ہے, 5 ٹائم, حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح حیا علی الفلاح. نماز کی طرف آؤ, فلاح کی طرف آؤ, کامیابی کی طرف آؤ. 5 ٹائم منادی آواز دیتا ہے, لیکن لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی, احساس ہی نہیں ہوتا. سویا ہوا ہے گہری نیند, اسے نیند پیاری ہے, کھانا پیارا ہے, بیوی بچے پیارے ہیں, دکان پیاری ہے, ملازمت پیاری ہے, کام کاج پیارے ہیں, نماز پیاری نہیں ہے. مجھے ایک بزرگ نے ایک عجیب واقعہ سنایا. اٹک کے قریب انگریز پل بنوا رہے تھے, انگریز کے دور کی بات ہے. انگریز پل بنوا رہے تھے تو جو کام کرنے والے مزدور تھے نا وہ سارے مسلمان تھے. تو اس نے کہا کہ میں مزدوروں کو جمع کیا, تو ان میں کچھ مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہمیں درمیان میں نماز پڑھنے کی چھٹی دی جائے, ہم 10-15 منٹ نماز پڑھیں گے, ظہر کی نماز, تو نماز پڑھ کے پھر واپس آئیں گے.
تو انگریز نے کہا جو نماز پڑھنے جائے گا اس کو مزدوری مہینے کی 1 روپیہ نہیں ملے گی، 12 نہیں ملے گی، کیونکہ یہ نماز پہ جائیں گے تو ٹائم ہمارا ضائع ہو جائے گا، تو یہ کام تھوڑا کریں گے، تو مزدوری کتنی ملے گی؟ اور جو نماز پہ نہیں جائے گا اس کو مزدوری ملے گی 1 روپیہ، وہ پورا کام کرے گا۔ وہ جڑے ہن سارے بھرا ڈھل مل یقین والے انہوں نے کہ چھوڑو یار نماز، مولوی صاحب روپیہ مل دے پورا، 12 نے تو بڑا نقصان ہے، 4 آنے کا نقصان ہے یا نہیں؟ 4 آنے کا۔ جب انگریز نے یہ اعلان کیا نا جی، اگلے دن سارے مزدوروں میں سے 10-15 آدمی تو نماز کے لیے نکلے، باقی کوئی نہ گیا۔ وہ جڑا 50-100 بندہ آئی انہیں کہ چھوڑو جی، پورا مہینہ کام چلتا رہا، تنخواہ ملنی تھی مہینے کے بعد۔ وہ جو بیچارے 10-15 تھے نا بیچارے، اور صحیح کڑے ہوئے، جن کو کسی عالم کے ہاتھ لگے ہوئے تھے، کوئی مدرسے والے، کوئی مسجد والے بیچارے، یا کوئی تبلیغی جماعت والے ہوں گے نا کوئی، انہوں نے کہا یار کوئی بات نہیں، نماز نہیں چھوڑتے، اللہ پاک 12 آنے میں برکت ڈالے گا، نماز نہیں چھوڑتے۔ بات بڑی سننے والی ہے۔ سارا مہینہ مسلمان نماز پہ جاتے رہے، اور جو ڈھل مل یقین والے تھے نا ڈھیلے، انہوں نے نماز چھوڑ دی۔ یہ 10-15 بندے بیچارے، وہ جو دوسرے تھے نا زیادہ چلاک، انہوں نے کہا او بھائی، او مولویو، او تبلیغیو، گل سنو، کیوں نقصان کر دیو اپنا، چھوڑو نمازاں، زیادہ پڑھنی ہے تو شام کو اکٹھے پڑھ لینا۔ مفتی صاحبان بھی بڑے ہیں نا۔ گاڑی میں سفر کر رہا تھا تو میں نے آدمی کو کہا بھائی تھوڑا سائڈ پہ ہو جائے، میں نماز پڑھ لوں۔ مجھے کہتا ہے مولوی صاحب برتھ کے اوپر بیٹھ کر پڑھ لینا، فتویٰ بھی ساتھ دے دیتے ہیں فوراً۔ میں نے کہا مفتی صاحب آپ سے فتویٰ نہیں پوچھا، آپ کو میں نے کہا ہے ذرا ایک طرف ہو جائے، میں 2 منٹ نماز پڑھ لوں۔ مجھے کہتا ہے برتھ پہ پڑھ لینا۔ میں نے کہا یہ برتھ سونے کے لیے ہے، نہ مسجد نہیں ہے برتھ۔ یعنی ایسے بس بنائے ہوئے ہیں، دین کی ہوا ہی نہیں لگی لوگوں بیچاروں کو، پتہ ہی نہیں ہے کہ بھی نماز کے کیا احکامات ہیں۔ سیٹ پر بیٹھ کر نماز نہیں ہوتی، برتھ پر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی۔ نماز میں قیام فرض ہے، کھڑے ہو کر پڑھیں، برتھ پہ آدمی کھڑا ہو سکتا ہے؟ کون سمجھائے؟ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ تو سارا مہینہ وہ بیچارے 10-15 بندے وہ نماز پڑھتے رہے، باقی جو 60-70 آدمی تھے انہوں نے نماز چھوڑ دی۔ وہی 1 روپیہ ملتا ہے۔ جب سارا مہینہ مزدوری چلتی رہی اور پہلی تاریخ آئی تو انگریز نے جمع کیا سارے مسلمانوں کو، اس نے جمع کیا، اور جب سارے جمع ہو گئے اس نے اعلان کیا نماز پڑھنے والے لوگ الگ ہو جائیں، جنہوں نے نماز نہیں ادا کی پورا ٹائم کام کرتے رہے وہ علیحدہ ہو جائیں۔ وہ نماز پڑھنے والے بیچارے 10-15 صوفی صافی وہ علیحدہ ہو گئے، یہ سارے علیحدہ۔ یہ جب علیحدہ ہوئے ان غریبوں کو دیکھ کر بغلے بجانے لگے، آج مزدوری کا دن ہے، ہمیں روپیہ ملے گا، اور انہیں وہ بیچارے پریشان خاموش کھڑے ہوئے ہیں، چلو یار 12 آنے ملیں گے، اللہ پاک برکت کرے گا۔ بس یکایک اللہ پاک نے انگریز کے دل کو بدل ڈالا۔ دل کس کے قبضے میں ہے؟ زور سے بولیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ پاک خود فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، انا اقلب القلوب، لوگوں کے دل میرے قبضے میں ہے، میں جدھر چاہتا ہوں اس کے دل کو پلٹ دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے دشمن کے دل کو پلٹ دیا، انگریز کے دل کو پلٹ دیا، باغی کے دل کو پلٹ دیا۔ انگریز نے اعلان کیا جو لوگ اپنے دین کے وفادار نہیں ہیں، جو لوگ اپنے خدا کے وفادار نہیں ہیں، وہ ہمارے بھی وفادار نہیں ہیں۔ جنہوں نے نمازیں ادا کی ان کو روپیہ ملے گا، جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی ان کو 12 آنے ملیں گے۔ تو نمازیوں پریشان نہیں ہونا، نماز ضائع نہیں ہوتی، نماز ضائع زور سے بولو، پڑھیں صحیح، توجہ سے نماز کو ادا کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 50 نمازیں تھیں تو کتنی رہ گئیں؟ 50 سے 5۔ اور میں نے ایک جگہ بیان کیا نا، میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے
بڑی مہربانی فرمائی، حضور علیہ السلام کو مشورہ دیتے رہے، آپ بار بار تشریف لے جاتے رہے۔ ایک آدمی نے مجھے کہا حضرت صاحب آج بڑی گل سنی ہے، چس آئی ہے بڑی۔ میں کہ کیڑی چس آئی ہے تینوں؟ حضور علیہ السلام بڑی مہربانی فرمائیے، موسیٰ علیہ السلام بڑی شفقت کیتی ہے، حضور علیہ السلام نے واپس بار بار بھیج دے رہے ہیں، تے موسیٰ علیہ السلام تھوڑی جی ہور مہربانی کرے نا تے حضور علیہ السلام ایک چکر ہور مارے نا، معاملہ صاف ہو جاوے۔ مطلب ساری نماز ہسن دی گل ہے، رون دی گل ہے؟ بولو۔ حدیث میں ہے جب آپ نے نمازیں 50 سے کم کرا کر 5 کروا دیں تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ نمازیں تو کم ہو گئی ہیں، ان کا ثواب بھی تو کم ہو گیا ہے نا، ہم ثواب سے تو محروم ہو گئے۔ اللہ پاک نے فوراً اعلان فرمایا میرے پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لا یبدل القول لدی، ہم نے اپنے قول و قرار میں کبھی تبدیلی نہیں کی۔ تیری امت کے لوگ 5 نمازیں اخلاص سے ادا کریں، میرا وعدہ ہے میں ثواب 50 کے برابر عطا کروں گا۔ تم کو شکوا ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، تم کو شکوا ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، اور دینے والے کو گلا ہے کہ گدھا ملتا نہیں۔ بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے 10 سے دعا ملتا نہیں۔ کون میرے دروازے پر مانگنے کے لیے آیا کہ میں نے نہیں عطا کیا؟ آؤ تو صحیح، سر جھکاؤ تو صحیح، مانگو تو صحیح، دیکھو پھر میں کیسے عطا کرتا ہوں۔ رمضان شریف کی راتوں کے اندر، لیلۃ القدر کے اندر، رمضان کے اخیر عشرے کے اندر، عید کی رات کے اندر اللہ پاک کی رحمت سے آواز آتی ہے حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش کروانے والا؟ آج آئے میں اس کے گناہوں پر رحمت کی قلم پھیر دوں۔ روزی مانگنے والے آئیں، اولاد مانگنے والے آئیں، عزت مانگنے والے آئیں، بیماریوں سے نجات مانگنے والے آئیں، صحت مانگنے والے آئیں، تندرستی مانگنے والے آئیں۔ آؤ آج میری رحمت کا سمندر جوش میں ہے، تمہارے مانگنے کی کمی ہے، میرے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو آپ مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے؟ اپنے لیے مانگیں گے یا میرے لیے بھی مانگیں گے؟ سب کے لیے مانگیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو منظور و مقبول فرمائے، اللہ اپنی ذات کا صحیح تعلق عطا فرمائے، اللہ آخرت کی فکر نصیب فرمائے، رمضان کے پورے احترام کی توفیق عطا فرمائے، زندگی باقی ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، دعائے خیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سونا ربا سانو نبیاں والے راہ تے چلا، صدیقاں والے راہ تے چلا، شہیداں والے راہ تے چلا، ولیاں غوثاں کتباں دے راہ تے چلا۔ اے اللہ سونے کم کرا جنہاں تے تو راضی، تیرا نبی راضی، سانو انہاں کماں تو بچا جنہاں تے تو ناراض، تیرا حبیب ناراض۔ اے اللہ اسلام والی زندگی عطا کر، ایمان والی موت عطا کر، اسلام والی زندگی عطا کر، ایمان والی موت عطا کر، اسلام والی زندگی عطا کر، ایمان والی موت عطا کر۔ اے اللہ رمضان کے مہینے میں پورے احترام کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نماز، اے اللہ دن کا صیام، رات کا قیام، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اپنی توحید کی معرفت عطا فرما، اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت عطا فرما، صحابہ اہل بیت کی غلامی نصیب فرما۔ اے اللہ جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے تو ان کا گھر جنت میں بنا۔ آپ حضرات پورا ان کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ یہ بڑی محنت کے ساتھ کیسے دیکھیں اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، یہ بن جائے گا گھر، قیامت تک لوگ نماز ادا کریں گے، جس کا حصہ شامل ہوگا اس کو پورا ہمیشہ اجر ملتا رہے گا۔ آپ کوشش فرمائیں گے، حصہ ڈالیں گے یا نہیں؟ دل کھول کر حصہ ڈالیں۔ مسجد میں اس کے دروازے ہیں، اس کا اوپر چھت کا ہے، پلستر ہے، مدرسہ بھی بنا رہے ہیں، مسجد بھی بنا رہے ہیں۔ جن حضرات نے پہلے خرچ کیا اللہ ان کے رزق میں، مال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ جو یہ کوشش کر رہے ہیں حضرت مولانا شاہ صاحب اور ان کے ساتھی، اے اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، اس سے زیادہ ان کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو حضرات یہاں پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، اس سے زیادہ انہیں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اہل محلہ کو اے اللہ توفیق عطا فرما کہ وہ تیرے نام پہ